کمزور ہے، رب العالمین سے تعلق کمزور ہے، رب العالمین سے تعلق مضبوط نہیں ہے، تو اس وجہ سے ٹینشن لگتی ہے، پریشانیاں لگتی ہیں، اور یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے قرآن سے اعراض کرے گا، مجھ سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور میرے بھائیوں، ایسے ہی پریشانیوں کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پریشانی ڈال دیتے ہیں، سکون کو چھین لیتے ہیں، پھر دل ویران ہو جاتے ہیں، دل اجڑ جاتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، انسان بے چین رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے گناہ، میری اور آپ کی بدعمالیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، یہ تمہاری اپنی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اکثر گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، اگر ہر گناہ پہ پکڑے تو اس زمین کے اوپر کوئی زندہ نہ رہ سکے۔ تو میرے وہ بھائی جن کو رات کو نیند نہیں آتی، جو پریشان سے رہتے ہیں، جن کا دل اجڑا ہوا ہے، جن کے دل ویران ہیں، وہ گناہ چھوڑ دیں، بدعمالیاں چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، ان دلوں کو آباد کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری پریشانیوں کی ایک اور بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، پریشان ہے، کسی کی بیگم فوت ہو گئی، پریشان ہے، کسی کی دکان جل گئی، پریشان ہے، کسی کے پیسے چوری ہو گئے، پریشان ہے۔ یہ بھی پریشانیوں کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور یا پھر پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کل کیا ہوگا، کل رزق کہاں سے ملے گا، میرا اس کمپنی سے معاہدہ اس مہینے تک ہے، اس کے بعد رزق کہاں سے ملے گا، تنخواہ کہاں سے آئے گی، ملازمت کہاں کروں گا، کیا بیماری لگ گئی تو پریشان ہیں، موت نہ آ جائے، مر نہ جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا، میری بیگم کا کیا بنے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں پریشانیوں کے اسباب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پریشانیوں کا علاج کیا ہے، ان پریشانیوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، ان پریشانیوں کو ہم کیسے زائل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان پریشانیوں کا علاج ہم نے شریعت سے لینا ہے۔ دلوں کا کوئی بھی مرض ہو، دلی کوئی بھی پریشانی ہو، اس کا علاج اگر قرآن و حدیث سے کریں گے تو کامیاب ہوگا، اگر کسی اور طریقے سے کریں گے تو وہ علاج کامیاب نہیں ہوگا۔ یورپ والوں کو دیکھ لیں، انہوں نے کتابیں لکھی اس موضوع کے اوپر کہ آپ اپنی پریشانی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور ان کا ترجمہ عربی میں بھی کیا گیا دع القلق وابدأ الحیاة، کہ پریشانیوں سے اپنی جان چھڑائیے اور نئی زندگی شروع کیجئے۔ کیسے؟ کتاب پڑھیں، طریقے آپ کو بتائے جائیں گے۔ لیکن اس کتاب کا رائٹر، اس کتاب کا مؤلف خود اتنا بے سکون تھا، خود اتنا پریشان تھا کہ وہ جب مرا تو خودکشی کی موت مرا۔ میرے بھائیوں، ہماری پریشانیوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ موسیقی سننا شروع کر دیں، گانے سننا شروع کر دیں۔ ہماری پریشانیوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ شراب کے جام پئیں۔ ہماری پریشانیوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ نشہ شروع کر دیں۔ ہماری پریشانیوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ علاج کرتا ہے تو یہ عارضی علاج ہے۔ جو ہی فلم ختم ہوگی پھر وہی پریشانی، پھر وہی ٹینشن، جو ہی شراب کا نشہ ختم ہوگا پھر وہی پریشانی، جو ہی گانا ختم ہوگا پھر وہی پریشانی۔ میرے بھائیوں، یہ علاج نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کا علاج شراب سے کریں گے، موسیقی سے کریں گے، گندے گانوں سے کریں گے، گندی فلموں سے کریں گے، تو یہ مرض بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یورپ والے
اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو سکون نہ دے سکے، باقی ہر چیز دے دی، اچھی سڑکیں، اچھے ادارے، اچھے گھر، اچھی گاڑیاں، سب کچھ دے دیا، لیکن ان کے دلوں کو سکون فراہم نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث سے رجوع نہیں کرتے۔ اور اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کی خموں پیٹ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے صورت کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ بہت ترقی کر لی لیکن اپنے آپ کو سکون نہ دے سکے، دلوں کا علاج نہ کر سکے، اس لیے کہ دلوں کا علاج صرف اور صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، دلوں میں سکون نازل کون کرتا ہے؟ رب العالمین۔ سکون کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ اوپر سے۔ ڈاکٹر جو ہیں اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، اس کا علاج قرآن و حدیث میں ہے۔ تو کیا علاج ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اور اگر آپ مومن ہیں تو اس ایمان میں اضافہ کرنا، اس کو مضبوط بنانا، توحید کے اوپر آنا۔ اگر آپ پہلے سے موحد ہیں تو توحید کو مزید پختہ کرنا، یہ سب سے پہلا علاج ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو نیک اعمال کرے ہم اس کو سعادت والی زندگی بخشیں گے، ہم اس کو سعادت والی زندگی دیں گے، وہ زندگی جو پرسکون ہوگی، جو اطمینان والی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ مومن ہو۔ شرط کیا ہے؟ کہ مومن ہو۔ اور سورہ انعام میں فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، کہ دلی راحت کن کو ملتی ہے، دلی سکون کن کو ملتا ہے؟ جو مومن ہو اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو کیا کہتے؟ توحید کے کلمات کہتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ان کے اس دعا کے معنی کے اوپر غور کیجئے، ان کلمات کے معنی کے اوپر غور کیجئے۔ آپ نے پریشان ہوئے ہیں، توحید کے کلمات کہے ہیں، رب سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ توحید کے کلمات کہہ دینا اتنا ہی کافی ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ بہت عظیم ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ آسمانوں کا مالک ہے، ساتوں زمینوں کا مالک ہے، عرش کریم کا مالک ہے۔ اور اسماء بنت امیس سے آپ نے کہا الا اعلمکی کلمات تقولیہن عند الکرب اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اسماء تمہیں میں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو کلمات تم پریشانی کے وقت کہہ سکو؟ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ دیکھیے، غور کیجئے، صرف اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کچھ مانگا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ پریشانی ختم کر دے، لیکن توحید کے کلمات کہہ دینا، توحید کو پختہ کر لینا، توحید کو پکا کر لینا، پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا علاج ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوسرا بڑا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج یہ ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں میرے بھائیوں؟ 6۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ ان میں سے آخری رکن کیا ہے؟ تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ کیا مطلب؟ اس بات پر ایمان لانا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہے یا برا، یہ بہت پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے میری اور آپ کی تقدیر لکھ ڈالی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، سب کچھ لکھا جا چکا۔
اب میرے بھائیوں جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہوگا اس کے اوپر جب مصیبت آئے گی وہ زیادہ ٹینشن نہیں لے گا، سوچے گا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ تقدیر میں پریشانی لکھی ہوئی تھی، اس نے آ کر رہنا تھا، میں اس کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، کہ میرا ایمان ہے جو مصیبت آئی ہے وہ ٹال نہیں سکتی تھی چاہے پوری دنیا میرا ساتھ دیتی، اور جو مصیبت نہیں آئی وہ نہیں آ سکتی چاہے پوری دنیا میرے مخالف ہو جائے۔ اور کہیں فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف، کہ جان لو یہ عقیدہ ذہن نشین کر لو کہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، امریکہ روس مل جائیں، دنیا کے 200 ممالک مل جائیں آپ کے خلاف، آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور تقدیر میں نہ لکھا ہو آپ کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچے، آپ کو کوئی فائدہ ہو، پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، اس فائدے کو روک نہیں سکتے۔ یہ ہے تقدیر کے اوپر ایمان۔ جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہوگا مصیبت آئے گی ٹینشن لے گا، لیکن اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ زندگی اس کی خراب ہو جائے، رات کو نیند نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہوگا اس کو پتا ہوگا مجھے وہ رزق ملنا ہی ملنا ہے جو تقدیر میں میرے نام کر دیا گیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو رزق میرے نام پہ لکھ دیا گیا ہے وہ مجھے ملے گا، ٹینشن کیوں لوں؟ کل کہاں کام کرنے کا موقع ملے گا؟ وہاں پہ جہاں تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ موت کب آئے گی؟ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آ سکتی۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہوگا، تقدیر کے اوپر ایمان پختہ ہوگا، میرے بھائیوں اس کے دل میں خود بخود سکون ہوگا، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اس کو پتا ہوگا کہ وہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں ہماری پریشانیوں کا تیسرا علاج کیا ہے؟ کہ جب مصیبت آئے تو اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے صبر کرنا۔ کیوں صبر کرنا میرے بھائیوں؟ اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے۔ برائے مہربانی میری طرف متوجہ رہے میرے بھائی، پیچھے دیکھنے کوئی فائدہ نہیں ہے، پیچھے لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی اور آپ آگے بیٹھ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو کیا فائدہ ہو آگے بیٹھنے کا؟ تو میرے بھائیوں جب مصیبت آئے تو اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے صبر کرنا۔ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے جن کے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت آئے، چھوٹی ہو یا بڑی، فوتگی کی ہو یا کسی مالی نقصان کی، کوئی بھی مصیبت آئے آگے سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون مہیا کرتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں مدینہ میں اپنے خامد ابو سلمہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایک دن ابو سلمہ نے آ کر مجھے بتایا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس بندے کے اوپر مصیبت آئے اور وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ ہم سب تیرے ہیں، تیری طرف ہی واپس جانا ہے، مصیبت میرے اوپر آئی ہے، صبر کروں گا، مجھے اجر و ثواب دینا، اور اس مصیبت یہ چیز جو مجھ سے لے لی گئی ہے اس کا بہترین بدل مجھے دینا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں ابو سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب بھی دے گا اور اس مصیبت کا بدل بھی دے گا، اس مصیبت کا متبادل بھی دے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب میرے خامد ابو سلمہ فوت ہو گئے میں سوچنے لگی کہ یہ دعا پڑھوں تو مجھے کون ملے گا، کیا میرے خامد سے کوئی بہتر ہے؟ مسلمانوں کے اوپر نگاہ دوڑائی، ان کو اپنے خامد سے بہتر کوئی آدمی نظر نہیں آیا، لیکن پھر یہ سوچ کے کلمات کہہ دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں
اور میرا آپ کے اوپر ایمان ہے کہ جو بات آپ نے کہہ دی وہ حرف آخر ہے۔ یہ سوچ کے ام سلمہ نے الفاظ پڑھ دیے، یہ دعا پڑھ دی، کیا ہوا؟ حاتم پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کے کہ ام سلمہ تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیو، جب صبر کیا جائے، مصیبت کے اوپر صبر کیا جائے اور وہ دعا پڑھی جائے جو مصیبت کے وقت پڑھنی چاہیے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ام سلمہ کو کون ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، جن سے بہتر دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، عروہ بن زبیر مشہور تابعی ہیں، ان کی ٹانگ میں کوئی بیماری ان کو لگ گئی، ڈاکٹروں نے، اس وقت کے حکیموں نے فیصلہ کیا ٹانگ کاٹ دی جائے، ٹانگ کاٹ دی گئی اور وہ صبر کی تصویر بنے، خاموش بیٹھے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہے۔ اسی رات ان کا بیٹا چھت سے گرا، فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیا کہا عروہ بن زبیر نے؟ کہا اللہم لک الحمد، یا اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، یا اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ یا اللہ تو نے 7 بیٹے دیے تھے، 1 لے لیا۔ یا اللہ تو نے 2 بازو دیے تھے، 2 ٹانگیں دی تھی، 1 واپس لے لی، 3 تو میرے پاس رہنے دیے۔ 7 بیٹے دیے تھے، 1 لے لیا، 6 میرے پاس رہنے دیے۔ یا اللہ جو تو نے لیا وہ تیرا دیا ہوا تھا، جو تو نے لیا وہ تیرا دیا ہوا تھا۔ میرے بھائی، آپ ٹینشن کا شکار ہیں، آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، کس نے دیا تھا؟ اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لی۔ آپ کی دکان جل چکی ہے، آپ پریشان ہیں، وہ مال کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا۔ کیوں پریشان ہے؟ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ آپ کی بیگم فوت ہو چکی ہے، کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی۔ ایسے ہی سوچتے چلے جائیے اور آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، آپ کے دلوں کو راحت ملے گی۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے چلے گئے کہ یہ ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری پریشانیوں کا چوتھا بڑا علاج کیا ہے؟ نماز۔ نماز بہت بڑا علاج ہے پریشانیوں کا، لیکن اس وقت جب ہم اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کے رسول، آپ پریشان ہیں، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ اس لیے پریشان ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کا ذکر کیجئے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور نمازیں پڑھیے، نمازیں پڑھیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کب تک یا اللہ؟ فرمایا اس وقت تک جب تک کہ موت نہیں آ جاتی۔ جب تک موت نہیں آ جاتی نمازیں پڑھتے رہیے، رب العالمین آپ کے دل میں سکون داخل کرے گا، رب العالمین آپ کے دلوں میں سکون نازل فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز شروع کر دیتے۔ کس سے رابطہ کرتے؟ رب العالمین سے۔ سرگوشیاں کس سے کرتے؟ رب العالمین سے۔ اور محمد ابن حنفیہ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ابا ایک انصاری کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھا، نماز کا وقت ہو گیا، وہ بیمار آدمی کہنے لگا کسی لڑکی کو مخاطب کر کے کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ تاکہ میں وضو کروں۔ کیوں؟ لعلی اصلی فاستریح، وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا تو مجھے راحت ملے گی۔ پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، علاج کیا ہے؟ وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا تو راحت ملے گی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں اپنے مریض سے؟ تم بیمار ہو، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی نماز کی لسٹ کر دے تو اس کو بھی خاموش کروا دیتے ہیں، وہ بیمار ہے بھائی۔ اور یہاں یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ وضو کا پانی لے کے آؤ، میں وضو کروں، نماز پڑھوں، مجھے راحت ملے گی۔ اور پھر کہا کہ میں نے خود سنا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بلال کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، یا بلال قم فارحنا بالصلاۃ، بلال کھڑے ہو جاؤ، اقامت کہو تاکہ نماز پڑھیں اور ہمیں راحت ملے۔ تو راحت کہاں ملتی ہے میرے بھائیو؟ نماز میں ملتی ہے، لیکن کون سی نماز میں؟ وہ نماز جو سکون سے پڑھی جائے۔ جس نماز میں جو نماز آپ سکون سے نہیں پڑھیں گے وہ نماز آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ جو نماز آپ سکون سے نہیں پڑھیں گے وہ نماز آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ وہی نماز آپ کو سکون دے گی جو آپ سکون سے اطمینان سے پڑھیں گے، دعائیں سوچ سوچ کے پڑھیں گے، معنی کے اوپر غور و فکر کریں گے، دل آپ کا حاضر ہوگا، دل کا اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اس نماز میں آپ کو راحت ملے گی، اس نماز میں آپ کو سکون ملے گا۔ میرے بھائیوں، پریشانیوں کا 5واں علاج کیا ہے؟ قرآن پاک اور اذکار۔ قرآن پاک اور کیا میرے بھائیوں؟ اذکار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون کہاں ملتا ہے، دلوں کو اطمینان کہاں ملتا ہے؟ فرمایا اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ کہ جب بھی کچھ لوگ، جیسے آج آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے بشارت ہے میرے بھائیوں، آپ قرآن کا درس سننے کے لیے آئے ہیں، حدیث کا درس سننے کے لیے آئے ہیں، بشارت سن لیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، کس کام سے؟ قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن پاک کے معنی سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن پاک کی تفسیر سیکھنے اور سکھانے کے لیے، فرمایا ان کے اوپر رب کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، ان کو رب کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان کو رب العالمین کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، دائیں فرشتے، بائیں فرشتے، سامنے فرشتے، پیچھے بھی فرشتے، اور رب العالمین ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ آسمانوں میں کرتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ قرآن پاک کی تلاوت سیکھ رہا ہے، میرا فلاں بندہ قرآن پاک کی تفسیر سیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے عظیم لوگ ہیں وہ جو اپنا تعلق قرآن پاک سے قائم کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کی تفسیر اور معانی سیکھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، دلوں کو راحت ملتی ہے کس میں؟ قرآن پاک میں۔ دلوں کو راحت ملتی ہے کس میں؟ اذکار میں۔ اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے کیا کرتے؟ قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ یہ وظیفہ کرتے، یہ دعا پڑھتے کہ اے وہ ذات جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، قائم و دائم ہے، قائم و دائم رہے گی، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں۔ سکون کس سے مانگ رہے ہیں؟ پریشانی آئی ہے کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ رب العالمین کو مخاطب کر رہے ہیں۔ رب العالمین میرے بھائیوں وہی مالک ہے، دلوں کے اوپر قبضہ اس کا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اس لیے سکون مانگنا ہے تو اس سے مانگی جس کا دلوں کے اوپر قبضہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو ہے یہ پریشانیوں کا 7واں بڑا علاج ہے، وہ کیا؟ دعا۔ دعا پریشانیوں کا 7واں بڑا علاج ہے میرے بھائیوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علاج کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی بھی رہنمائی اسی جانب کیا کرتے تھے کہ اگر آپ پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، تو کس سے رابطہ کریں؟ رب العالمین سے رابطہ کریں، اس سے رابطہ کریں جس سے جناب یونس علیہ السلام نے سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی کے پیٹ میں رابطہ کیا تھا اور کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے نکالا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، رب العالمین ناراض ہیں تو وہ پریشان ہیں، آدم علیہ السلام پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، کس سے رابطہ کیا تھا؟ اللہ سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، یا اللہ تو نے نہ بخشا، تو نے مہربانی نہ کی تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے رابطہ کیجئے جب آپ پریشان ہوں، جس سے رابطہ کیا تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں، جب مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے، کافر کتنے تھے؟ 3 گنا زیادہ تھے۔
تو اس وقت آپ بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے، رب العالمین کو مخاطب کیا اور کہا اے اللہ اگر آج یہ لوگ شکست کھا گئے تو پھر اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اتنی دعائیں کی، اتنے ذکر آئے، اس قدر رب العالمین سے مانگا کہ جناب صدیق کو آپ کو پر ترس آنے لگا اور کہا اللہ کے رسول بس کریں، رب العالمین آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، رب العالمین آپ کو عزت دے گا۔ تو میرے بھائیو جب ایسے دعا کی جائے تو رب العالمین سکون نازل کرتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، خندق کی لڑائی تھی، احزاب کی لڑائی تھی، جب ایک جانب تنہا مسلمان تھے، دوسری طرف اتحادی افواج تھی، مکہ والے بھی تھے، غطفان قبیلے کے لوگ بھی تھے، یہودی بھی تھے، یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی، قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے کہ فرمایا دل جو تھے وہ حلق تک پہنچ رہے تھے پریشانی کی وجہ سے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، پریشانی تھی، ٹینشن ہی ٹینشن تھی۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، خندق کی مٹی اٹھا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں، اور الفاظ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا۔ اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا، تیری مہربانی نہ ہوتی، تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم آج ہدایت کے اوپر نہ ہوتے، ہم توحید کے اوپر نہ ہوتے، ہم نمازی نہ ہوتے، ہم صدقہ خیرات کرنے والے نہ ہوتے۔ تو نے ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں کی ہیں، ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو نے ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دی ہے۔ اب تجھ سے کیا درخواست کرتے ہیں، فَأَنزِلْ سَکِینَةً عَلَیْنَا، ہمارے دلوں میں سکون نازل فرما۔ سکون کس سے مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اگر آپ پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، تو یہ علاج ہے قرآن و حدیث سے۔ سب سے پہلا علاج میں نے کیا بتایا، اللہ کے اوپر ایمان کو مضبوط کیجئے، توحید کو پختہ کیجئے۔ دوسرا علاج کیا ہے، تقدیر کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مصیبت آ رہی ہے، جتنا کو رزق مل رہا ہے، وہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا علاج کیا ہے میرے بھائیو، نماز۔ تیسرا علاج کیا ہے میرے بھائیو، نماز۔ چوتھا علاج کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار۔ اور پانچواں علاج کیا ہے، دعائیں۔ ساتواں علاج کیا ہے، چھٹا علاج کیا ہے، صبر کرنا، جو بھی مصیبت آئے اللہ سے ثواب لینے کے لیے صبر کرنا۔ اور آخری علاج یہ ہے میرے بھائیو کہ جب بھی وقت فارغ ہو اس کو کس چیز میں لگائیں، کسی جائز چیز میں لگائیں، گناہ کا کام نہ کریں۔ گناہ کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا یہ دے گا کہ دلوں کا سکون چھین دے گا۔ آپ کا جو بھی وقت فارغ ہے اسے یا تو قرآن کی تلاوت میں لگائیں، یا نماز میں لگائیں، یا کوئی جائز کام کر لیں۔ جائز کام کرنے کی اجازت ہے، فارغ نہ رہیں۔ فارغ رہیں گے تو شیطان آپ کو پر حملہ کرے گا، شیطان آپ کے دل کا سکون چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اس پریشانیوں کا، اپنی ٹینشن کا علاج قرآن و حدیث سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔